حق پر قائم رہیں، زندگی بھر کوشش کرتے رہو کہ سچائی پر قائم رہو، زندگی بھر کوشش کرو کہ عدل و انصاف پر قائم، یہ اصل ہے۔ اس دنیا میں بڑی خرابی جو آئی یہ کہ اوپر اوپر کی چیز لے لیا، جو اصل تھی اس کو نظر انداز کیا گیا۔ تو زندگی ایک جہاد ہے، اور کامیاب زندگی کے لیے جہد مسلسل اور سعی پیہم ضروری ہے۔ کبھی کبھی اس کوشش میں جان بھی جاتی ہے، اور جان کی بازی تو لگانی ہی پڑتی ہے۔ اقبال اس کو اس طرح بیان کرتا ہے، یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ وہ کہتا ہے یقین مضبوط قسم کا یقین، یہی مضبوط یقین کا نام عقیدہ اور ایمان، یہ ہلتا نہیں ہے۔ کہتا بہت مضبوط عقیدہ اور ایمان چاہیے، ذرا سی بات میں ادھر ادھر ہونے لگے ڈاواں ڈول تو یہ عقیدے کی خرابی ہے اور اس کی تباہی ہے۔ بہت مضبوط، پہلی چیز مضبوط عقیدے اور ایمان کا ہونا۔ دوسری چیز جو کہہ رہا ہے، پھر جو عقیدہ اور ایمان ہو اس پر مضبوطی سے عمل کرو، عمل پہ ہم۔ عقیدے کی مضبوطی کے لیے برابر پھر عمل چاہیے، عمل پہ ہم، لگاتار عمل۔ محبت فاتح عالم، اس دنیا کو نفرت سے نہیں محبت سے جیتنے کی کوشش کرے۔ وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے جنہوں نے اس دنیا میں نفرت کا بازار گرم کیا۔ یہ ان کی گرم بازاری 4 دن کے لیے تھی۔ کامیابی ان کے حصے میں آئی جنہوں نے اس دنیا کو محبت سے فتح کیا۔ محبت فاتح عالم، فاتح عالم وہ بنے جس نے پوری دنیا کو محبت کا پیغام دیا۔ اپنے تو اپنے ہیں، بیگانوں کو محبت کا پیغام۔ اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کے دیا۔ رحمت للعالمین ہے، صرف رحمت للمومنین نہیں، صرف مومنوں کے لیے نہیں، رحمت للعالمین۔ اللہ بھی رب العالمین ہے، صرف رب المومنین نہیں ہے، یہ مومنوں کا رب وہ سب کا رب ہے۔ کہا یہ 3 تلواریں ہیں جو زندگی کے جہاد میں کام کریں گی۔ جہاد زندگانی، وہ زندگانی کو جہاد کہہ رہا ہے۔ کہا اس زندگی کی جہاد میں یہ 3 تلواریں ہیں،
شمشیر کہتے ہیں تلوار کو، یہ اصل میں شمشیر ہے لیکن اس کی جگہ کر دیا گیا شمشیر۔ شیر کے ناخن، پنجہ، شیر کی ساری طاقت اس کے پنجے میں ہے، یہ سمجھ لینا۔ اور ناخن ٹیڑھا ہوتا ہے، تلوار بھی ٹیڑھی ہوتی ہے، شمشیر ہے یہ اصل میں، لیکن شمشیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 تلوار ہیں، کون؟ یقین، محکم، مضبوط یقین ایک تلوار، برابر عمل کرنا دوسری تلوار، اور سارے جہاں کو محبت کا پیغام دینا یہ تیسری تلوار۔ آج زندگی میں اس کی ضرورت ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سچائی کو پھیلاتا رہوں۔ سب سے بڑی جہاں کی سچائی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن کہیں کہیں یہ کہہ دیجئے تو ان کو بہت برا لگتا ہے کہ انہوں نے تو تمام معبودوں کو ایک ہی بنا دیا، ہم تو بہت لوگ کو لے کے بیٹھے ہیں، ان کو بہت برا لگتا ہے، بولے یہ تو میری تردید کر دے۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ دنیا بڑی مشکل سے سچائی کو قبول کرتی ہے، بڑی مشکل سے انصاف کی طرف آتی ہے، یہ دنیا جو بتا رہا ہوں بڑی مشکل سے یہ امانت کے اوپر عمل پیرا ہوتی ہے، بڑی مشکل سے، کوئی آسان۔ کسی کے منہ سے سچی بات نکلی آج بھی تو راتوں رات اس کا تبادلہ، جیسے ابھی سن چکو کسی جج کے منہ سے سچی بات نکل گئی، یہ پولیس کہاں تھی دہلی کی، نکل گئی، راتوں رات تبادلہ ہو گیا۔ اب بات بنانے کو کچھ بھی کہیں، یہ تو زبان اپنے قریب ہے، جو کچھ بناتے رہے۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اچھا نہیں ہو رہا ہے، نہ کرنے والوں کے لیے اچھا ہے، نہ ملک کے لیے اچھا ہے، نہ انسانیت کے لیے اچھا ہے، نہ دنیا کے لیے اچھا ہے، نہ آخرت کے لیے اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے۔ پھر اس میں جو بھی دل و دماغ ہو، وہ اچھا نہیں۔ مجھے تو افسوس اس پر ہے کہ اس واقعے پر افسوس ظاہر کرنے کے بجائے لوگ اپنی بے گناہی ثابت کرنے لگے ہیں، کوئی افسوس نہیں ظاہر کر رہا کہ بڑا برا ہوا، بڑا غلط ہوا، بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ کچھ نہیں، بے گناہی ثابت کرتے ہیں۔ ایسے بے گناہی ثابت ہو جائے۔ اور آج تک کہاں اہل فساد جہاں فساد کرتے ہیں وہ 2 دن تک بیٹھے رہے۔ ایک زیادتی تو یہی کہ کتنے لوگ بے گناہ لقمہ اجل ہو گئے، ایک بڑی آبادی جل گئی، خاکستر ہو گئی، دوسرے پھر گرفتاری بھی وہیں سے ہو رہی ہے۔ کیا فسادی وہاں بیٹھے ہیں کیا؟ فسادی فساد کیے بھاگے چلے۔ یہ آلویز باہر سے آتے ہیں، یہ کوئی اور ہیں، لیکن بھی دوسری گرفتاری بھی وہیں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ زیادتی کے اوپر زیادتی ہے، یہ انتہا پسندی کے بعد انتہا پسندی ہے۔
لیکن کیا کیا جائے، اس دنیا کے دستور کو ایسے ہی ہے نا۔ یہ بڑی بڑی جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سیمنٹ بھی لگی ہے، ریتی بھی لگی ہے، اس میں چونا بھی لگا ہے، یہ تو سب ہوا ہی ہے۔ لیکن یہ محض ریتی اور چونے اور سیمنٹ سے عمارت نہیں بنی، اس میں غریب کا پسینہ بھی بہا ہے، تب یہ بڑی بڑی عمارتیں کھڑی ہوئی۔ مانتے ہیں آپ اسے؟ کسی امیر کا نہیں، غریب کا پسینہ، امیر کا پیسہ صرف لگا، یہ مانتے ہیں نا آپ؟ کبھی بھی یہ فلک بوس عمارتیں کھڑی نہیں ہوتی اگر غریب کا پسینہ اس میں نہ گرتا۔ یہ اناج جو ہم کھاتے ہیں، غریب کا پسینہ گرا، تب پھر جا کر کے کہیں اناج ہم تک پہنچتا ہے۔ تو اگر اتنی بات آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ غریب کا پسینہ گرا تو فلک بوس عمارتیں قائم ہوئیں، تو کچھ لوگ اپنی سیاست کا قد اونچا کرنے کے لیے لوگوں کے خون کا گارا تیار کرتے ہیں، بغیر اس کے سمجھتے ہیں کہ کوئی فلک بوس عمارت نہیں تعمیر کی جا سکتی۔ یہ ہے سیاسی دنیا۔ سیاسی دنیا کی عمارتیں خون کے گارے پر ہیں۔ اس سیاست کی بھیڑ جو لوگ چڑھے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جو اپنی موت مرے ہیں وہ کم ہیں۔ صرف خود کو اوپر لانے کے لیے خدا جانے لوگ کتنا لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہیں، اور ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان درندوں سے، ان شوریدہ سروں سے۔ یہ حیوان ہیں، درندے ہیں، شیاطین الانس ہیں، انہیں انسان اور انسانیت کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، کوئی وف کرنے والا نہیں کہ یہ کیا ہوا۔ سب اپنی بے گناہی ثابت کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں پرسکون رہو، نارملسی کی طرف لوٹ رہے۔ کیا نارملسی ہے؟ کسی نے اپنا بیٹا کھو دیا، کسی نے اپنا باپ کھو دیا، کسی نے اپنا مکان کھو دیا، کسی نے اپنی دکان کھو دی، کسی نے اپنا کاروبار کھو دیا، کسی نے جو ہے اپنی عزت کھو دی، آبرو کھو دی۔ کیا کون سی نارملسی کی بات آپ کر رہے ہو کہ نارملسی دھیرے دھیرے لوٹ رہی ہے؟ کس نارملسی کے نام لے رہے ہو آپ؟ آپ تو لگا دیا آپ نے سارے جہاں میں۔ نارملسی لوٹ رہی ہے۔ میڈیا تو ہمیشہ جسٹیفائی کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو کچھ ہوا سب ٹھیک ہو، لا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں سچائی کا اعلان کروں، اور اگر سچائی کے اعلان کی راہ میں مجھ سے لوگ لڑتے ہیں تو مجھے لڑنے کا بھی حکم دیا گیا۔ انسان کو اپنی دفاع میں لڑنے کا حق ہے، ہمیں حکم دیا گیا جنگ کرنے کا۔ اگر وہ کہیں گے نہیں یہاں سچائی کی دنیا نہیں ہے، یہاں سچائی کا نہیں، ہمیں تو حکم، ہم سچائی کو تو پھیلا کے رہیں گے۔ مجھے کسی کے تخت و تاج سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں کسی کے مال و منال سے غرض نہیں ہے، ہمیں کسی کی آبرو میں ہاتھ ڈالنے کی بالکل اجازت نہیں ہے، ہمیں ملک گیری کی ہوس نہیں ہے کہ اپنے ملک کا رقبہ بڑھا، نہیں۔
ہم سچائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، لیکن سچائی کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالے گا تو اس سے ہمیں لڑنے کا حکم ہے، یہ حضور فرمان، اور لڑے اور سچائی پھیلا کے رہے الحمدللہ۔ لیکن وہ دھیرے دھیرے جیسے جیسے زمانہ گزر گیا سچائی کم ہوتی گئی اور جھوٹ نے پھر غلبہ پا لیا۔ اللہ مسلمانوں کو جھوٹ سے بچا دے، بے انصافی سے بچا لے، خیانت سے بچا لے، گالی گلوچ سے بچا لے، طوفان بدتمیزی سے بچا لے۔ وہ مسلمان جو حضور نے بنایا تو وہ بننے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں ہے حضور کیسا، امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ مجھے حکم کس کا؟ اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے نبی کو حکم دیا، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا؟ ان اقاتل الناس، کہ سچائی کی راہ میں لوگوں سے لڑوں۔ اگر سچ کی راہ میں مزاحمت کرتے ہیں تو لڑو۔ اسی لیے حضور کو مکہ چھوڑنا پڑا نا۔ کیا غلطی تھی حضور کی، کوئی بتا سکتا ہے؟ کچھ نہیں۔ مکہ چھوڑنا پڑا، مدینہ منورہ گئے، وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا، لیکن ایک دن آپ فاتحانہ شان سے مکہ آ گئے، لڑتے رہے نا برابر، کبھی جنگ بند نہیں کی۔ یہی وہ فرض ہے حق کی راہ میں لڑنا جو کبھی بند نہیں ہوا ہے۔ سچائی کی راہ میں لڑنا پڑے گا کہ سچائی کا غلبہ آ جائے۔ ملک مال کے لیے تو لوگ لڑتے ہی ہیں، سونا چاندی کے لیے تو لوگ لڑتے ہی ہیں، روپے پیسے کے لیے تو لوگ لڑتے ہی ہیں، جگہ جائیداد کے لیے تو لوگ لڑتے ہی ہیں، لیکن اللہ والے سچائی، راست بازی اور راست گفتاری کے لیے لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ لڑائی ہے۔ کہا مجھے تمہارے خون میں ہاتھ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس تم سچائی کو قبول کر لو۔ حتی یشہد اللہ الہ الا اللہ، مجھے لڑنے کو حکم دیا یہاں تک کہ لوگوں پر کھل جائے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، لیکن جب لوگ ایسا کریں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ، تو انہوں نے بچا لیا مجھ سے اپنا خون بھی اور اپنا مال بھی۔ نہ مجھے ان کے خون سے غرض ہے نہ ان کے مال سے۔ دو چیز میں لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں، یہ مال میں ہاتھ ڈالیں گے اور خون میں ہاتھ ڈالیں گے، یعنی جان و مال۔ ہاتھ ڈالنے والے کہاں ہاتھ ڈالتے ہیں؟ اگر جب آپ کا مال لوٹنے کوئی آیا کھڑے ہوئے تو آپ کے خون میں ہاتھ ڈال دیں گے وہ۔ فرمایا نہیں، سچائی کو وہ قبول کر لیں تو ان کے خون سے ہمیں کوئی غرض نہیں، ان کے مال سے ہمیں کوئی غرض نہیں۔ بچا لیا انہوں نے اپنا مال۔ الا بحق الاسلام، لیکن اسلام کا کوئی حق آتا ہے، اگر انہوں نے کسی کا مال لیا ہے تو اس کو دلایا جائے گا، اور کسی کا خون بہایا ہے تو ان کا خون بہایا جائے گا، بس اتنی سی بات۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں، انس، حضرت انس سے ہے
قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا، جس نے نماز پڑھی ہماری جیسی نماز، مسلمانوں جیسی نماز پڑھی. نماز ہر مذہب میں رہی ہے، لیکن اہل کتاب کے ہاں رکوع نہیں تھا، قیام تھا، سجدہ تھا. ہمارے ہاں رکوع بھی ہے بیچ میں. اسی لیے حکم ہوا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جب رکوع بھی کرنے لگے تو ہماری نماز ہو گئی. رکوع بھی کرنے لگے تو پھر ہماری نماز ہو گئی. اور یہیں سے پتہ چلا جب کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کی نماز پڑھو. صلوا مع المصلین، نماز تو وہ ہے جو نمازیوں کے ساتھ ہو. تو فرمایا جس نے ہماری جیسی نماز پڑھی ایک. دوسری چیز فرمایا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، اور جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا. ہمارا قبلہ کعبہ ہے، سمجھے. یہود و نصارہ کا قبلہ بیت المقدس ہے. مغربی حصے کو یہود لے کے بیٹھے ہیں، مشرقی حصے کو نصارہ لے کے. ان کا قبلہ بیت المقدس ہے. اچھا، اسی لیے اس کو وہ راجدھانی بنانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. سرکار نے بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 مہینے نماز پڑھی تھی. جب مدینہ منورہ آپ تشریف لائے تھے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. لیکن آپ چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ ہی کو کر دیا جائے. تو قدرت نے وہی کر دیا جو اللہ کے محبوب نے چاہا تھا. بلکہ انتظار میں کبھی سر مبارک اٹھا کے دیکھتے بھی تھے کہ دیکھیں حکم آتا ہے یا نہیں آتا ہے. قدرت نے کعبہ کر دیا. تو جو ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھے یعنی کعبہ کی طرف، ہم اہل قبلہ ہیں. اہل کتاب بھی اہل قبلہ ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس قبلہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب ہے، نہ کوئی قبلہ ہے، اندر سٹ زندگی گزار رہے ہیں. اب جن کے پاس کوئی ہدایت اور رہنمائی نہیں ہے، وہ ادھر ادھر کی نہیں کریں گے تو اور کیا کریں. لیکن افسوس تو ان کے اوپر ہے جن کے پاس آسمانی کتاب بھی ہے اور وہ اہل قبلہ بھی ہیں. وہ اناپ شناپ زندگی گزار رہے ہیں اور آخرت کی جگہ پر دنیا کو انہوں نے قبول کر لیا. افسوس ان کے اوپر. یہ کیسے مسلمان ہیں؟ تو فرمایا کہ اس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا. واستقبل قبلتنا، قبلے کی طرف منہ کیا. اس میں قبلہ کا ادب ہے. قبلہ کی طرف اس نے منہ کیا، لیکن حقیقتاً منہ جو ہے اللہ کی طرف. قبلہ کا ادب ضرور ہے، یہ نہیں کہ صرف ہمارا صرف کعبہ کی طرف منہ ہے تو نہیں. حقیقتاً منہ ہمارا قدرت کی طرف. اسی لیے ہم اس سے بات بھی کر رہے ہیں.
لیکن قبلہ کا ادب تو ہے ادھر، تو ہمارے قبلے کی طرف اس نے منہ کیا. وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور اس نے ہمارا ذبح کیا ہوا جانور کھایا. یہودی مسلمان کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے تھے، آپ کو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا. یہودی پہلے دن سے ہی انہوں نے چین سے حضرت موسیٰ کو بھی بیٹھنے نہیں دیا، کسی دن ٹھیک سے بیٹھنے نہیں دیا. بہت اذیت پہنچائی موسیٰ علیہ السلام. ہدیہ تہمت بھی لگائی، عیب بھی لگایا، سب کچھ کیا انہوں نے. تو اپنے نبی کو بھی انہوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جلال ہو کر کے آئے. عصا آپ کے پاس تھا، جو ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو اس کو ٹھیک کر دیتے تھے آپ. قدرت نے ایسا معجزہ دے کے بھیجا تھا کہ فرعون زیادہ بولے تو اس کو نگل جائے. تو یہ بنی اسرائیل کیا تھے؟ کچھ نہیں کر سکتے تھے. ایسے کلیم ہو کر کے نہیں آئے تھے. تو اپنے پیغمبر کو بھی ٹھیک سے، عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے تو اس طرح پڑے کہ پوچھو نہیں. اپنی سمجھ پہ انہوں نے سولی پہ بھی چڑھا دیا. جو صلیب ہے آج، یہ انہی کے کارستانی یہودیوں کی ہے. اب سیاسی مصلحت کی وجہ سے دونوں میں کچھ قریبی تعلقات قائم ہو چکے ہیں، وہ سب مطلب کے لیے ہیں. بقیہ دونوں میں بہت دوری ہے. یہودی کہتے تھے، کھلے عام کہتے تھے کہ عیسائی کچھ نہیں، اور عیسائی کھلے عام کہتے تھے یہودی کچھ نہیں. پھر کسی دن آ کر کے متفق ہو گئے، چلو کہ مل جل کر کے حکومت کریں گے. اس لیے کہ ملے جلے بغیر حکومت کوئی کر نہیں سکتا، مل جل کر کے حکومت کریں. مسلمانوں کے دشمن بنے رہے ہیں. لیکن یہ نہ سمجھنا کہ جتنے یہودی ہیں سب دشمن ہیں. اس میں بھی جو بالکل سیدھے راستے پر ہیں دوست نکلیں گے آپ کو. لیکن جو تعصب اور تنگ نظری میں مبتلا ہیں تو کچھ نہیں، بہت بدبخت ہے. تو یہ یہود مسلمانوں کا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتے تھے. تو اس وقت حضور نے یہ نشانی بتا دی کہ اگر یہ ہمارا ذبح کیا ہوا نہیں کھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو ٹھیک نہیں ہے. اگر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، پھر مسلمان کا ذبح کیا ہوا کیوں نہیں کھاتا؟ یہ پھر کیوں نہیں کھاتا ہے؟ یہ تو یہ پہچان بتائی کہ ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے. اکل ذبیحتنا، کہا یہ تین بار. ہر زمانے کے لیے الگ الگ پہچان تھی. ہر زمانے کے لیے الگ الگ شناخت ہے. تو یہ تین پہچان بتا دی. نماز، قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور ہمارا ذبح کیا ہوا کھائے. اب حضور فرماتے ہیں فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ. تو یہ وہ مسلمان ہے کہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. یہ مسلمان ہے، اس کو مسلمان مان رہے ہیں. یہ اس وقت کی پہچان تھی، اور اس کے رسول کا ذمہ ہے. فَلَا تُخْفِرُ اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ، تم خیانت نہ کرو اللہ کے ذمے میں. یعنی مسلمان کہہ کے مسلمان کو تکلیف مت پہنچاؤ. تم کیسے مسلمان ہو؟
کچھ لوگ صرف اس لیے مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ تاکہ ان کا سیکولر ہونا سمجھا جائے. لا حول ولا قوت. سیکولر کی یہ معنی کب ہوئے کہ اپنے بھائیوں کو تکلیف پہنچے. ہاں انصاف کی ترازو چاہتی کہ برابر تولنے کی کوشش کرو. انصاف کی ترازو میں برابر ہی دیکھنا. حضرت امام اعظم کے زمانے میں سنیت کی پہچان جانتے ہیں امام اعظم نے کیا بتائی تھی کہ سنی کس کو کہیں گے؟ ہر زمانے میں الگ الگ پہچان رہی ہے. امام اعظم کہتے ہیں تفضیل الشیخین. یہ امام اعظم کہہ رہے ہیں دو بڑے جو شیخ ہیں ان کو فضیلت دینا، یعنی صدیق و فاروق کو. یہ پہچان بتائی. صدیق و فاروق کو فضیلت دینا تمام صحابہ کے اوپر. تفضیل الشیخ ہے کیا معیار بیان. وحب الختنین، اور دونوں دامادوں سے محبت کرنا. حضرت عثمان بھی داماد ہیں اور حضور کی دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں رہیں، اسی لیے وہ ذو النورین ہیں. سب کہتے ہیں ذو النورین. دونوں داماد ہیں. حضرت عثمان بھی داماد ہیں اور حضرت علی بھی داماد ہیں. تو دونوں دامادوں کو چاہو. مولا علی کو کیوں چاہتے ہیں؟ داماد ہیں حضور. داماد ہیں حضور. تو عثمان کو بھی چاہو. حب الختنین. یہاں تو شیعہ ایک داماد کو چاہتا دوسرے کو نہیں. یہ عجیب ہے. جس کو حضور نے نہ چاہتے تو بیٹی کیوں دیتے؟ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹی دے دی؟ ذرا تم کر کے بتاؤ. حضور نے تو چاہا، بلکہ فرمایا اور بھی بیٹیاں ہوتی تو ضرورت پڑتی تھی ان کے نکاح میں دیتا میں. حضرت عثمان نے، حضور نے جب چاہا تب بیٹی ان کے نکاح میں دی. اب ہم آپ کیا ہو کہ حضرت عثمان کو نہ چاہیں گے؟ دونوں دامادوں کو چاہنا یہ سنیت کی علامت چل رہی ہے. تو شیعہ ایک داماد کو چاہتے ہیں، مولا علی کو، دوسرے کو نہیں. وہابی یعنی جس کو خارجی کہتے ہیں وہ زیادہ عثمان غنی کو چاہتا ہے، علی کو نہیں. یہ ان کی پرانی دشمنی ہے. یہ عجیب رافضیت ہے اور عجیب خارجیت ہے. آدھا تیتر آدھا بٹیر. وہ حضرت عثمان کو بہت چاہتے ہیں، جتنے خارجی ہیں بہت چاہتے ہیں. علی کو نہیں، جلدی سے نام نہیں لیتے. خارجی یعنی وہابی اور رافضی جو ہیں علی پر جان چھڑکنے کی بات کرتے ہیں لیکن حضرت عثمان پر. وہ سنی خوش نصیب ہے کہ علی کو پر بھی جان چھڑکتا ہے، عثمان پر بھی. حضور کے دونوں داماد. اور یہی ہمارے امام نے بتایا حب الختنین. ختن کہتے داماد کو. ہم دونوں دامادوں کو پیار کرتے ہیں. والمسح علی الخفین. تیسری علامت بتائی. مسح کرنا دونوں موزوں پر. ہم پاؤں دھوتے بھی ہیں اور سردیوں میں جو موزہ پہنا جاتا ہے سردی سے بچنے کے لیے اس پر مسح بھی کرتے ہیں. کچھ لوگ اس کے قائل نہیں تھے
تو فرمایا اگر سنی ہو تو تمہیں اس کا قائل ہونا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا کہ مقیم کے لیے 24 گھنٹہ ہے وہ موزہ پہن، سب کچھ دھو لیا آپ نے، چہرہ دھو لیا، دونوں ہاتھ دھو لیے، سر کا مسح بھی کر لیا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کر لو۔ لیکن یہ موزہ نہیں جو بازار میں بکتا، وہ چمڑے کا موزہ ہوتا ہے بابا، اور پاکی کی حالت میں پہنا جاتا ہے، سردیوں میں، سرد ممالک میں اس کو پہنتے ہیں، اس پر مسح کیا جاتا۔ تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ جو آیا ہے، یہ مسح جو ہے وہ موزے پر ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات وہ پہنے رہے، باقی کی حالت میں ایک مرتبہ جب پہنا موزہ، یہ حضور نے فرمایا، یہ سنیت کی علامت۔ پھر زمانہ گزرتا گیا اور بڑھتا گیا، تو ہندوستان میں، بر صغیر پاک و ہند میں اعلی حضرت جو ہے معیار قرار ہوا ہے۔ کہ جو اب طریقے اعلی حضرت پہ ہوگا وہ سنی ہوگا، جو طریقے صدر الشریعہ پر ہوگا وہ سنی ہوگا، جو خواجہ کے طریقے پر ہوگا وہ سنی ہوگا، جو غوث کے طریقے پر ہوگا وہ سنی، جو اللہ والوں کے طریقے پر ہوگا سنی ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہر دور میں یہ سب بدلتا رہا۔ اعلی حضرت کا نام لے لو نا، وہاں بھی ہوگا اس کی تیوری چڑھ جائے گی اسی وقت، اور سنی ہوگا تو اسی وقت جھوم جائے گا۔ نہیں ہے؟ ان کو پہچاننا ہو تو بس نام لے لو، تو یہ جل بھن کر کے کباب ہو جائیں گے۔ ہر زمانے میں معیار الگ ہے۔ اب تو وہابی بھی اپنے کو سنی کہنے لگا، زبردستی زبردستی، خواہی نہ خواہی۔ اللہ رحم کرے۔ تو آج کے درس میں جو ہمیں ایک راز ملا وہ یہ ہے کہ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، سعی پیہم کا نام ہے، اور آسان لفظوں میں عرض کروں، برابر کوشش کرنا اور آگے بڑھنا، اس کا نام زندگی ہے۔ زندگی کی دوڑ میں حصہ لینا، برابر حصہ لینا، اور سچائی کی راہ میں اگر تم سے کوئی مزاحمت کرتا ہے، تمہاری راہ روکتا ہے، تو تم اس سے لڑو، سچائی کو تو پھیلنے دو۔ یہاں بہت سے روکنے والے ملیں گے سچائی سے، لیکن آپ سچائی کی راہ سے نہ رکو، یہاں تک کہ آپ اپنے سچائی کی برکت سے مقام صدق پر پہنچ جاؤ، یہاں تک کہ موت آئے۔ دعا یہ ہو کہ اللہ سچائی پر زندہ رکھے، انصاف پر زندہ رکھے، امانت و دیانت پر زندہ رکھے، جب تک زندہ رکھے۔ اب جب موت دے تو انہی پاک باز بندوں کے قدموں میں موت دے، اور جب دفن ہو تو یہی اللہ والوں کا قدم ملے، اور اللہ پاک انہی کے پاک قدموں میں ہم تمام کا حشر و نشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.